السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہاں تک کہ جب سب لوگ آ جائیں گے حشر کے دن تو اللہ پوچھے گا کیا تم لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ تو کیا ہی نہیں تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟ سورہ نمل آیت نمبر 84 اللہ فرما رہے حشر کے دن جب سب لوگ آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، تو اللہ پوچھے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ تم نے اپنے علم سے اس آیتوں کا احاطہ نہیں کیا تھا، اس کی تحقیقات نہیں کی تھی، سمجھا؟ تو اللہ کی سب آیتیں قرآن میں موجود ہیں، یہ ہے اللہ کی آیتیں، تو اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو، سمجھا؟ تحقیقات کرو، علم کا احاطہ کرو۔ علم کی کتاب ہے قرآن، یہ علم کی کتاب ہے، سمجھا؟ اس کی آیتیں قرآن میں ایک ایک ورڈ ہے جو اس کو آیت بولتے ہیں، ایک ایک سینٹینس، ایک ایک جملہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں اس کا احاطہ کرو، تحقیقات کرو اللہ کیا فرما رہا ہے، سمجھا؟ اللہ فرما رہے ہیں نا قرآن نازل کر کے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے، قفل لگے ہوئے؟ سورہ محمد آیت نمبر 24 تو قرآن میں غور کرنا ہے، اللہ بول رہا ہے اس میں غور سے پڑھو، غور کرو اللہ کیا فرما رہے ہیں ایک ایک آیتوں میں۔ وہی اللہ بول رہا ہے کہ تم نے علم سے احاطہ نہیں کیا تھا، علمی تحقیقات نہیں کی، اس آیت میں غور و فکر نہیں کیا، اس دن اللہ فرمائے گا، سمجھے آپ؟ تو آیتوں میں غور و فکر کرو، تحقیقات کرو، سمجھے آپ؟ کوئی بھی بول دے رہا عالم مفتی مان لے رہے آپ لوگ، بریلی کا عالم بول رہا تو بریلی حضرات مان جا رہے، دیوبندی عالم بولا تو دیوبندی حضرات مان لے رہے، اور اہل حدیث عالم بولا تو اہل حدیث حضرات مان لے رہے۔ کوئی تحقیقات نہیں کر رہا قرآن سے تحقیقات نہیں کر رہا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کہ ملاوٹ کر کے دے رہا ہے، سمجھے آپ؟ میں تو دیکھا ہوں، آپ لوگ تو ملے نہیں نا علی مفتی، میں تو ملا ہوں نا، ہاں قرآن میں ہے، میں بولا یہ لو قرآن، چلو بتاؤ، اب وہ پنے پلٹ رہا ہے، 5-10 منٹ بعد بولتا ہے یہ قرآن میں نہیں وہ کتاب میں، ابھی کیا بولا تھا تھوڑی دیر پہلے میرے کو، قرآن میں ہے، تو میں نے قرآن دے دیا، میں لو بتاؤ، میرے کو تو پتا ہے کہ ہے ہی نہیں اس میں، جو آدمی جانکاری رکھے گا پڑھا رہے گا تو اس کو معلوم رہے گا ہے کہ نہیں۔ اب آپ نہیں پڑھے، آپ کو تو ایسے ہی گمراہ کر کے عالم مفتی جمعہ کے خطبے میں، ویڈیو میں، لیکچر، اسٹیج پہ تقریریں آپ سن کے مان لے رہے ہیں ہاں عالم صاحب بول رہے صحیح ہے، کیونکہ آپ کا ذہن ان سے میچ کر رہا ہے اس لیے صحیح لگ رہا ہے، آپ کا ذہن ان کے خلاف جائے گا تو آپ کچھ تھوڑا فکر کریں گے ارے یہ کیا بک رہا ہے۔ ہماری بات آپ لوگ کو اگر ہضم نہیں ہو رہی تو آپ تو یہی سوچ رہے گے نا تو گمراہ آدمی ہے نا۔ ارے وہی اللہ فرما رہے تم نے علم کا احاطہ نہیں کیا، علمی تحقیقات نہیں کی، کون بول رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا بول رہا ہے وہ دیکھو، آپ کے پاس تو قرآن ہے چیک کرنے کی چیز، آپ کے پاس تو قرآن ہے نا، اس سے آپ چیک سکتے، پرکھ سکتے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، کون آدھی بات قرآن کی دے کے آگے جوڑ رہا ہے تھوڑی بات باہر سے لا کے، سمجھا؟ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے، علمی تحقیقات کریں گے۔ تحقیقات کوئی نہیں کرتا، سب عالم مفتی کے بھروسے میں بیٹھے ہیں، یا باپ دادا کرتے چلے آئے بول کے وہی کام کر رہے ہیں، سمجھے آپ علم کا تحقیقات ابھی نہیں کریں گے تو وہاں جا کے آخرت میں تو پھنس جائیں گے۔ اللہ بول رہا ہے تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، علمی تحقیقات میں آج جھٹلا رہے نا آپ لوگ آیتوں کو، آپ لوگ جھٹلا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو کیسا جھٹلا رہے ہیں۔ آپ لوگ مانتے ہو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا، آپ لوگ کے عقیدے ایسے بیٹھے ہوئے مانتے ہو یہ بات کو نبی پہ جادو کا اثر ہوا، تو یہ آپ قرآن کی بات کو جھٹلا رہے ہیں اگر مانتے ہو تو۔ یہ آپ جو کہاں سے مان رہے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہوا، کہاں سے آپ یہ بات لائے؟ بخاری کی جھوٹی حدیث قرآن کے خلاف جاری، قرآن میں صاف لکھا ہے نبی پہ جادو کا اثر نہیں ہوا، سورہ بنی اسرائیل آیت 47-48، سورہ فرقان آیت نمبر 8-9، ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہوا ہے، اے نبی آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں، گمراہ ہوگا، راستہ نہیں پا سکتے، سمجھا؟ تو آپ لوگ تحقیقات نہیں کر رہے، قرآن سے تحقیقات نہیں کر رہے، کوئی بھی بول دے رہا ہے، اتنا لوگ بول رہے ہیں، ہمارا گروہ فرقہ بول رہا ہے، بریلی بول رہا ہے، دیوبندی بول رہا ہے، اہل حدیث،
سب کا اس پہ اجماع ہے نبی پہ جادو. قرآن کی بات رد، بخاری کی بات کو چلا رہے. یہ ہے نا آیتوں کو جھٹلایا ہے، تو یہ قرآن کی آیتیں کہ نبی پہ جادو نہیں ہوا، یہ آیتیں آیتوں کو آپ لوگ جھٹلا رہے ہیں نا، سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ کی بات کو جھٹلانا کفر، جہنم میں جائیں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے. بولا نا اللہ نے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو لوگ ہماری باتوں کو انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سوچ لو آپ، کلمہ علمہ پڑھنے سب گیا، حقارت، سب سارے نیک عمل برباد، ایمان کے ساتھ کفر، سارے نیک عمل ضائع. سمجھا؟ آیت کو جھٹلایا، سارے اعمال برباد. سورہ اعراف آیت 147. اللہ کی بات کو جھٹلایا، آیت کو جھٹلایا، سارے اعمال ان کے ہم حقارت کر دیتے. سورہ ابراہیم میں بھی ہے آیت نمبر 18 میں. سمجھا؟ اب اللہ کی آیتوں کو، باتوں کو جھٹلایا، انکار کیا اللہ کی بات کو، حدیث مان لے رہے انکار، تو ان کے اعمال کی مثال، ان کے نیک عمل جتنے ہیں نا سب ضائع ہو جائیں گے. راکھ کا ڈھیر، ایک آندھی آ کے اڑا لے جائے. جو یہ عمل کرتے تھے دنیا میں اس کو حاصل کچھ نہیں رہے گا. تو نیک عمل، نماز روزہ حج سب برباد ہو جائے گا. تو اللہ کی بات کو جھٹلا رہے نا، جھٹلائے نا، جادو والی بات کو جھٹلائے نا. یہاں تو عوام پہ نہیں ہو رہا ہے، اتنے دشمن ہے دنیا میں، ایک دوسرے پہ جادو نہیں کر رہے. اگر ہوتا تو کرتے نا، ہائی نہیں تو کریں گے کہاں سے؟ تو آپ لوگ جو جھٹلا رہے ہو، سوچو آپ، یہ بھی بات جھٹلا رہا ہے. پھر نبی بخشوا لیں گے، اللہ بول رہا ہے نہیں بخشوا سکتے پیغمبر. کوئی پیغمبر اپنے بیوی بیٹا کو نہیں بچا سکتا، امت تو دور کی بات ہے. سوچو آپ، نبی خود بول رہے ہیں میں نہیں بخشوا سکتا تمہارے کو. سمجھا آپ؟ اللہ خود فرما رہا ہے سورہ زمر میں، فمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. بھلا جس شخص کا فیصلہ ہو گیا، جو لوگ جہنم میں، دوزخ میں ہے، کیا آپ اس کو چھڑا سکتے، مخلصی دے سکتے، بچا سکتے؟ نہیں بچا سکتے. سورہ زمر آیت 19. یہی بات سورہ جن آیت 21 میں بھی اللہ نے نبی سے کہلوا دیا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. کہہ دو اے نبی کہ میں تمہارے لوگوں کے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. دونوں جگہ کہلوا دیا. پھر حدیث بھی آپ مانتے ہو، حدیث کو زیادہ مانتے ہو نا، حدیث میں بھی ہے نبی نے بیٹی فاطمہ پھوپھی صفیہ کو بولا دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. یہ بات کیوں بولے نبی نے؟ کیونکہ نبی جانتے ہیں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، دونوں کی بیوی جہنم میں. اللہ فرما رہے دونوں نیک بندے، بیوی کے کچھ کام نہیں آ سکتے. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، سب باتیں اللہ نے بتا دی ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا میں کسی کو نہیں بتا سکتا. اللہ کا یہاں انصاف ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. پیغمبر کے ایک بیٹا بیٹی بیوی کوئی بھی ہو کام نہیں آ سکتے. امتیوں کی تو دور کی بات ہے. اور آپ سوچ رہے ہو امتیوں، نبی خود فرما کے گئے حدیث میں، وہ بھی حدیث میں جو اوریجنل حدیث سے مانو نا آپ، ڈپلیکیٹ حدیث کو مانتے ہیں، اوریجنل مانو. ڈپلیکیٹ اوریجنل کی پہچان کب آئے گی؟ جب ہے نا قرآن کا پورا ترجمہ پڑھیں گے، تب پہچانیں گے کہ صحیح بات قرآن کے مطابق ہے کہ خراب. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، سب باتیں اللہ بتا دی ہے، جھوٹی جھوٹی حدیث کو آپ مان کے قرآن کی بات کا انکار کر دے رہے ہیں. آپ لوگ سوچیے آپ، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. انصاف کا تقاضا ہے کہ جو جیسا کرا ویسا بھرے گا، پیغمبر ہو یا کوئی بھی. نبی بولے میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. میری امت بول رہے ہیں. آپ لوگ سوچ رہے نبی کے امتی ہونا ہی کافی ہے. نبی بول رہے میری امت کے سارے فرقے جہنم میں. آپ لوگ جو ذہن میں بیٹھے نبی کے امتی ہونا کافی ہے. نبی بول رہے میرے امتی سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، جو میرے اور صحابی کے نقش قدم پہ چلے گا. سمجھا؟ تو یہ سب علمی تحقیقات ہے. آپ لوگ علمی تحقیقات نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے. یہی وقت ہے کہ تحقیقات کرو، کون صحیح بول رہا ہے کون غلط. جب قرآن ترجمے معنی سے پورا پڑھیں گے تو ساری جانکاری آئے گی. قرآن ترجمے سے پڑھیے اپنی زبان میں. ہر مسلمان مرد عورت کی علم دین سیکھنا فرض ہے. سمجھا؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا مرد عورت جو بھی اس پہ علم سیکھنا فرض ہے. قرآن علم کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن آپ کے پاس آ چکی ہے. سورہ نجم دیکھ لو، آپ کے پاس آ چکی ہے نا، گھر میں موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر لو. چلتے پھرتے قرآن ساتھ میں اپنی زبان میں پڑھو، جانکاری علمی تحقیقات کرو. یہی موقع ہے تحقیقات کرنے کا. وہی بات اللہ
فرما رہے قیامت جو میں پہلے آیت پڑھا، جب سب لوگ آ جائیں گے اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، تم نے علمی تحقیقات نہیں کی، اپنے علم سے احاطہ نہیں کیا میری آیتوں کہ میں کیا بول رہا ہوں اور یہ حدیث جو اور لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ میری بات کو آپ غور فکر نہیں کی، میری بات کو پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، آنکھ بند کر کے جھوٹی حدیث جھوٹی باتیں لے لی، اللہ کی بات کو رد کر دی۔ سمجھے آپ، اللہ فرما رہے جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ لوگ کا ذہن بنا کے نہیں چند دن جا کے سزا بھگت کے آئیں گے، یہ سب آپ کی جھوٹے سوچ تھاٹ بیٹھی ہے، بلیف، جھوٹا عقیدہ کہ تھوڑے دن سزا بھگت کے کلمہ پڑھے آ جائیں گے۔ نبی تو بول رہے سارے فرقے میری امت کے جہنم میں آئیں گے، سب فرقے کلمہ ہی پڑھے ہیں نا۔ آپ کے سامنے کئی فرقے ہیں، آپ بول رہے سامنے والا سب گمراہ ہے، سب کلمہ ہی پڑھ رہے ہیں نا، نماز روزہ حج بھی کر رہے ہیں، سمجھا؟ آپ بھی کلمہ پڑھے، نماز روزہ حج کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کلمہ پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں جب تک کہ سارے کام اللہ کے مطابق نہیں ہو، ورنہ جھوٹا ہے۔ کلمہ پڑھ کے منہ سے بولتے ہیں نا ہم ایمان لائے، تو اللہ فرما رہا ہے ہم دیکھیں گے سچے کے جھوٹے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ، رسول پہ، آخرت پہ، سورہ عنکبوت میں ہے نا 2-3 نمبر کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم دیکھیں گے ان کو کہ سچے کے جھوٹے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پورا زندگی جانچیں گے کہ ساری باتوں کو مانتا، اس پہ عمل کرتا کہ نہیں۔ اگر عمل کیے تو سچے، اگر عمل نہیں کیے اور اللہ کے خلاف جھوٹی حدیث مانتے گئے، اللہ کی بات رد کرتے گئے، تو ایمان لانا نہیں ہے۔ اللہ بول رہا ہے جھوٹے ہیں یہ، پھر جہنم میں جائیں گے، سمجھا؟ سورہ نور میں بھی دیکھو آپ، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پہ رسول پہ ایمان لائے، در حقیقت یہ ایمان نہیں لائے۔ سورہ نور آیت نمبر 47 دیکھ لو آپ کھول کے۔ تو کلمہ پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک، سوچو نا سارے فرقے تو کلمہ ہی پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے کہ نہیں، لیکن کفر شرک اللہ کی بات کو جھٹلا رہے، جھوٹی حدیث کو مان رہے۔ اللہ بول رہے ہم جہنم میں گیا اس میں ہمیشہ رہے گا، سمجھا؟ اب ایک دن کے لیے بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وہ لوگ بولیں گے ایک دن تو ہلکا کر دو۔ سورہ مومن غافر سورہ آیت نمبر 49 ایک دن بھی ہلکا نہیں کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جلنا ہے، سمجھا آپ؟ جب کھال جل جائے گی تو دوسری کھال اللہ بول رہے ہیں نکال کے فرشتے چڑھا دیں گے، سورہ نساء 56، سمجھا آپ؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اسی لیے بول رہے کہ مرنے سے پہلے ابھی ہوش میں، ابھی قرآن کی باتوں کو پکڑو، قرآن پہ چلو، قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، قرآن جنت میں جانے کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، ان ھذا القرآن، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے جنت میں جانے کا راستہ، سمجھا؟ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اسی کی اتباع کرو، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ سورہ انعام آیت 153، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنا، اور راستوں پہ نہیں چلنا، اور راستے نے اور کتابوں پہ مت چلنا، سمجھا؟ اللہ کا راستہ اللہ کی کتاب میں، اور راستے اور کتابوں میں، کہ ان پر چل کے اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اللہ یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، متقی بنو، سمجھا آپ؟ سوچیے آپ قرآن پہ چلو، سورہ انعام 153 بہت اہم ہے، سیدھا راستہ قرآن، قرآن کو مضبوطی پکڑو، فرقوں میں مت پڑھو، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن، قرآن کو مضبوطی پکڑو اور فرقوں میں مت پڑھو۔ فرقوں سے نکل جاؤ آپ، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، سب کے پاس ملاوٹ، بریلی کے پاس دوسری کتاب فیضان سنت، دیوبندی کے پاس فضائل اعمال ملاوٹی گمراہی کتاب، اہل حدیث کے پاس بخاری ملاوٹی، قرآن کے خلاف حدیثیں دشمنوں نے ڈالی ہوئی، قرآن کے خلاف، سب کے پاس الگ الگ کتاب ملاوٹی۔ خالق قرآن پہ چلنے کا حکم ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی، سمجھے آپ؟ سورہ اعراف آیت 3، سورہ زمر آیت 55 میں بھی اتباع کرو اس کتاب، بہترین کتاب کی جو اللہ نے نازل، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک مصیبت آفت آ جائے گا کہ تم کو خبر بھی نہیں، اچانک مر گئے، اچانک ایکسیڈنٹ، اچانک موت آ گئی، سمجھے آپ؟ اسی لیے بول رہے علمی تحقیقات کرو ورنہ وہاں پھنس جائیں گے۔ اللہ کی باتیں قرآن ہے اور دنیا کی ساری باتیں ساری کتابوں میں، تو اللہ کی کتاب پڑھے رہیں گے تو آپ دوسری حدیث کو پہچانیں گے، سچ ہے کہ جھوٹ، حدیثوں میں ہی ملاوٹ ہے، سمجھے آپ؟ قرآن میں ملاوٹ سے پاک ہے، تو قرآن پہ ہی چلنے کا آرڈر ہے، دوسری کتاب نہ پڑھنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے نہ نبی کی طرف سے، سمجھے آپ؟ تو آپ لوگوں کے کہنے پہ چل رہے ہیں، سمجھے؟ اللہ فرما رہے ہیں میری اس کتاب کی پیروی کرو، سمجھے آپ؟ جو اس کتاب پہ چلے گا
جنت میں جائے گا۔ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، سمجھا آپ؟ ترجمے تو پڑھیے اپنی زبان میں، جو زبان ہے، جلد سے جلد آئیے، قرآن کی اتباع کریے، قرآن پہ چلیے، اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہے جھوٹی ہے، سمجھا؟ بخاری، مسلم، ترمذی، اس میں سب میں ملاوٹ دشمنوں نے کی ہے، ملاوٹی کتابیں سب پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ پڑھو، اترا پڑھو بولا، قرآن پڑھو بولا اللہ نے، کوئی اور کتاب نہیں بولا پڑھنے۔ نبی صاحب کون سی کتاب پڑھے، کون سی کتاب سے تبلیغ کی؟ قرآن، کوئی اور کتاب تھی نہیں۔ یہ سب بخاری، مسلم، ترمذی، یہ سب ہے نا 200-250 سال بعد آئی ہے، نبی کے وفات کے بعد، صحابہ تابعین کے بعد، تو یہ سب دشمنوں نے سب سازش کی، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔